محترم، غزوہ بدر کا پس منظر اور پیش منظر اور اس کے اسباب اور نتائج پر آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں غزوہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس جگہ بدر نامی ایک شخص نے کنواں بنایا، بدر بن عامر نے۔ تو اس کے نام کی وجہ سے میدان بدر کا، اس میدان کا نام بدر پڑ گیا۔ مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک آدمی بدر بن عامر نے کنواں بنایا، بدر بن عامر نے کنواں بنایا۔ تو اس بدر بن عامر نامی شخص کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور و معروف ہو گیا۔ سامعین محترم، غزوہ بدر کے اسباب اور علل اور پس منظر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کفار مکہ ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے، اور جو منافع ہوتا تھا اس منافع سے وہ ہتھیار خریدا کرتے تھے، جنگی ہتھیار خریدا کرتے تھے۔ کیوں خریدتے تھے؟ اس نیت کے ساتھ خریدتے تھے، اس ارادے سے خریدتے تھے کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے۔ ایک سبب تو یہ تھا۔ دوسرا سبب غزوہ بدر کا وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کی مختلف ٹولیاں مدینہ المنورہ کے مضافات میں گشت کرنے کے ارادے سے آیا کرتی تھی کہ ان کے حالات، احوال، معمولات کو دیکھ سکیں، ان کا ملاحظہ ہو، مشاہدہ کر سکیں۔ اور تیسری وجہ جو مشہور و معروف بھی ہے وہ یہ کہ کفار مکہ میں سے ایک شخص، مکہ کے جو قریشی کافر تھے ان میں سے ایک شخص قرز بن جابر فہری مدینہ المنورہ سے متصل جو چراگاہیں تھیں وہاں سے ڈاکہ ڈال کر اونٹوں کو ہانک کے لے گیا تھا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے اور گرفت کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ غزوہ صفوان کے نام سے وہ مشہور ہے اور اسے بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ شخص قرز بن جابر فہری راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ ہے، تو غزوہ بدر پہلا غزوہ نہیں، اس سے پہلے بھی غزوات ہوئے۔
پہلا غزوہ جو کتب سیرت اور کتاب المغازی میں موجود ہے وہ ہے غزوہ ابوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، وہ جنگ غزوہ کہلاتی ہے۔ اور آپ نے جو لشکر بھیجا اور خود نہ گئے ہوں تو وہ سریہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا، غزوہ ابوا کے بعد پھر غزوہ صفوان ہوا، قرظ بن جابر فہری کی سرکوبی کے لیے، اگرچہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ ذو العشیرہ ہوا، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارت کی غرض سے ملک شام گیا تھا، اس کو روکنا تھا، لیکن وہ بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا تھا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرپرستی اور قیادت میں۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ سب 2 ہجری کے واقعات ہیں۔ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا وہ 12 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ لشکر 12 افراد پر مشتمل تھا اور 6 اونٹ تھے، تو ایک اونٹ پر 2 شخص سوار ہوئے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط دیا کہ راستے میں اس خط کو کھول کے پڑھ لینا، جو کچھ اس پہ لکھا ہوا اس پہ عمل کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے دوران سفر اس خط کو کھولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم نامہ جاری فرمایا ہے، اسے پڑھتے ہیں، اس کا ملاحظہ و مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب خط پڑھا اس پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نامہ تعریف فرمایا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، نخل سے، اس مقام پر تم ٹھہرنا۔ یہ بھی 2 ہجری رجب کی بات ہے۔ اور وہاں کفار مکہ کا ایک قافلہ آ رہا ہے، تم اس کی گرفت کرنا۔ سو مقام نخلہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کا حکم دیا کہ مقام نخلہ ٹھہرنا، گرفت کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ مقام نخلہ جب پہنچے تو وہاں ایک لشکر آ گیا، چھوٹا سا لشکر تھا، ایک تجارتی قافلہ تھا، اور رجب کی آخری تاریخ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں کی جاتی۔ حضرت واقد بن عبداللہ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کفار مکہ کے اس چھوٹے سے لشکر پہ ہم لوگ حملہ کر دیں یا نہیں۔ کچھ حضرات نے یہ رائے دی کہ چونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس میں ہم جنگ کریں گے تو گناہ ہمارے اعمال نامے میں آئے گا، لہذا جنگ نہیں کرتے۔ کچھ نے یہ کہا اگر جنگ نہیں کریں گے تو یہی
جو قافلہ ہے یہ جا کے مکہ کے کافروں کو بتا دے گا کہ ہم لوگ یہاں ہیں، انہیں ہماری یہاں ہونے کی اطلاع کر دے گا، تو وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ کریں گے اور ہمارا خاتمہ کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، لہٰذا اپنی جان کا دفاع کرنا لازمی ہے، تو جنگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ واقد بن عبداللہ نے ایک تیر مارا تو عمر بن الحضرمی وہ آپ کی تیر سے واصل جہنم ہوا۔ اور غزوہ بدر کے جہاں دیگر اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، مین سبب یہ ہے، عمر بن الحضرمی کا تعلق مکہ کے معزز قبیلے سے تھا، اونچے خاندان سے تھا، یہاں کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، نوفل تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، حکم تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں واپس مدینہ پہنچے، اور مال غنیمت بھی جو تھوڑا بہت ملا تھا، اور پانچواں ایسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، مدینہ المنورہ میں یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان، جس کے قافلہ تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے مسلمان مقام ذوالعشیرہ بھی گئے تھے، غزوہ ذوالعشیرہ مشہور ہے، لیکن وہاں سے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے یہ نکل چکا تھا۔ یہ خبر پہنچی کہ شام سے اب وہ تجارتی قافلہ جو 40 افراد پر مشتمل ہے اور بہت بڑا مال تجارت، وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو لہذا اس قافلے کو روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ تاکہ کفار مکہ کی جو تجارت ہے، جو وہ بزنس کر رہے ہیں ملک شام کے ساتھ، وہ بند ہو جائے اور ان کے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو جائیں، اور یہ مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ اس ارادے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا، تو ابو سفیان تک یہ خبر پہنچی تو اس نے سمندروں کی طرف راہ فرار اختیار کر لی، اور اس دوران ایک قاصد بھیجا مکہ والوں کی طرف، زمزم بن عمر غفاری، کہا کہ مکہ والوں کو جا کے کہہ دو کہ اپنا مال تجارت بچا لو، مسلمان مال تجارت والا جو قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں، اس پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا تم پختہ عزم کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ آؤ اور اپنا مال تجارت اسے بچاؤ۔ یہ اعلان کروایا، اور اعلان کیسے اس زمانے میں کیا جاتا تھا؟ کوئی ڈراؤنی اور عبرتناک خوفناک خبر سنانی ہو تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اونٹ کی پیٹھ پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑتا تھا اور چیخ چلا کے کہتا تھا۔ تو زمزم بن عمر غفاری نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ کفار مکہ مشتعل تو ہو چکے تھے عمر بن الحضرمی کے قتل کی وجہ سے، اب ان کا اشتعال اور بڑھ گیا، مکہ کے بڑے بڑے سردار تیار ہوئے، ہتھیار اسلحے سے وہ مسلح ہو گئے، پوری جنگی تیاری کے ساتھ، عسکری قوت کے ساتھ، فوجی طاقت کے ساتھ، ایک بڑے لشکر کے ساتھ انہوں نے مکہ سے
نکلنے کا ارادہ کیا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ کفار مکہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ، جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، مسلح ہو کر اپنی فوجی عسکری طاقت کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پرجوش خطاب کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہر حکم پر ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید کی، اور جانی کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھنے لگے۔ مہاجرین نے تائید بھی کر دی اور جنگ کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ انصار کی طرف حضور دیکھنے لگے کہ چونکہ انصار نے بیعت اس پر کی تھی کہ جب کوئی بیرونی طاقت ریاست مدینہ پر حملہ کرے گی تو ہم اس کا دفاع کریں گے اور اسٹیٹ آف مدینہ کو، ریاست مدینہ کو بچائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ براہ راست تو مدینہ پر حملہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، لیکن قرظ بن جابر فہری اونٹوں کو ہانک کے لے کے ڈاکہ بھی ڈالا۔ کفار مکہ کی مختلف ٹولیاں بھی آتی تھیں اور مداخلت بھی کرتی تھیں اور گشت کرنے کے ارادے سے آیا کرتی تھیں۔ وہ کفار مکہ جو شام میں تجارت کیا کرتے تھے، بزنس مین تھے، وہ جو منافع ہوتا اس منافع سے ہتھیار بھی خرید لیتے تھے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے منہ کو جب دیکھنے لگے، ان کی طرف دیکھنے لگے، تو انصار میں سے حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہر حکم پر ہم سر تسلیم ہم کریں گے۔ آپ اگر حکم دیں کہ سمندروں میں کودنا ہے تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے۔ آپ کے حکم کے آرڈر کی منتظر ہیں۔ انصار میں سے دوسرے صحابی حضرت مقدار رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ قوم جبارین سے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے۔ نہیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم آگے پیچھے سے لڑیں گے، دائیں بائیں سے لڑیں گے، اور آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول اور اتباع رسول اور محبت رسول دیکھیے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ہجری کو مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے اور حضرت ابن مکتوم کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا۔ لیکن ایک میل کے فاصلے پر پہنچے تو جو بچے تھے، آپ نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بھیج دیا جائے واپس، بچوں کا جنگ میں کیا کام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص وہ زار و قطار ہونے لگے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ آئے تھے۔ جب حضور نے ان کا ذوق و شوق دیکھا اور جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ جب وہ رونے لگے، حضور نے ان کا رونا دیکھا تو انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ یہ بالکل بچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صاحب بن ابی وقاص نے ان کے گلے میں تلوار ڈال دی، حائل کر دی۔ عمیر بن ابی وقاص کا یہ جذبہ جہاد تھا، اور مقام روحا پر جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات موصول ہوئی، پتہ چلا کہ
یہودی اور منافقین مدینہ کوئی سازش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا خطرہ محسوس ہوا تو حضور نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر کیا. سو روانہ ہوئے، 2 جاسوس بھیج دیے کہ پتہ کریں کہ کافر کہاں پہنچے ہیں، کفار مکہ کون کون لوگ ہیں. سامعین محترم، ابو سفیان بھی پل پل کی خبر لینے لگا. سو حضور کے بھیجے 2 جاسوس وہ ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے مکہ کے قریشی کافروں کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا. اتفاق سے وہ مل کے کہاں تمہاری فوج میں کون کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں سے، اسلحے سے مسلح ہو کر فوجی طاقت کے ساتھ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اور مکہ کے بڑے سردار سب اس میں شامل ہیں ابو لہب کو چھوڑ کے. ابو لہب ان دنوں بیمار تھا. مکہ کے بڑے سرداروں میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف تھا، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سو ابو سفیان کو بھی جب مسلمانوں کے لشکر کی اطلاعات ملی، اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جو اس کو خبر دیتے تھے، اس نے سمندروں کی طرف رائے فرار اختیار کر لی. ایک دوسرا قاصد بھیجا مکہ والوں کی طرف، بلکہ ایک خط بھیجا اس نے بھی. اس میں لکھا کہ میں سمندروں کی طرف محفوظ راستے کی طرف آ گیا ہوں، تم لوگ اب جنگ کے لیے نہیں آنا. لیکن 2 شخص، 2 قبیلوں کے معزز سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ میں شرکت نہیں کرتے. ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس نے کہا نہیں، جنگ ہوگی، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے، ناچ گانا ہوگا، رقص کی محفلیں ہوں گی، شراب پئیں گی. یہ لفظ ہے کتب میں. ابو جہل نہ مانا. تو کافروں کے 2 معزز قبیلوں کے 2 سردار وہ تو چلے گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں شرکت کرتے، چونکہ مال تجارت محفوظ راستے سے ابو سفیان لے کے آگے ہیں. لیکن ابو جہل نہ مانا، یہ لوگ روانہ ہو گئے. اور ابو جہل یہ کہنے لگا کہ تم گھبرا گئے ہو ان کی طاقت کو دیکھ کے. اس طرح کے طعنے وغیرہ دیے، اور ساتھ اونٹ کے گوشت کا، شراب نوشی کا، رقص کا کہہ کر یہ لوگ نکل پڑے. میدان بدر میں کافر پہلے پہنچے تھے، مسلمان بعد میں پہنچے. جو اہم مقامات تھے ان پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، آپ نے قیام کیا تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس جگہ آپ نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا یا رب ذوالجلال کا حکم ہے، یا وحی کے ذریعے آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ کہا نہیں، اپنی مرضی سے. انہوں نے یہ مشورہ دیا، حضور کی امتی تھے، امتی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جہاں پانی کے چشمے ہیں ان پہ قبضہ کر لیں، انہی چشموں سے کفار کے چشموں میں پانی جا رہا ہے، تو یہ جنگی لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو اہمیت دی، اور ان کی رائے کے مطابق آپ نے جو پانی کی چشمے تھے ان پر قبضہ کرنے کا حکم دیا. سو یہاں ایک جھونپڑی حضور کے لیے تیار کی گئی، اور اس جھونپڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور اب اس کی حفاظت یہ ایک اہم مسئلہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جھونپڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کر رہے تھے، سکونت اختیار کی تھی غزوہ بدر میں، آپ نے وہاں حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دی. ابو بکر صدیق نے، کچھ اور صحابہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اور اگلے دن کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک 17 ہے، 17 تاریخ ہے رمضان کی. 313 مسلمان ہیں اور وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، اور 10 اونٹوں کا گوشت کھائے جا رہے ہیں.
لیکن خدا کی شان دیکھیں، اللہ کی ذات میں کتنا کامل یقین تھا اور کتنا کامل اعتماد تھا اور کتنا پختہ اعتقاد تھا مجاہدین کا کہ وہ رات کو سو رہے گے، اگلے دن جنگ ہونی ہے، رات کو سو رہے گے، اور حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اگر مسلمان ختم ہو گئے، مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی، پروردگار عالم پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، مقابلے کے لیے بھی آئی۔ جنگ کا آغاز ہوا، صف بندی حضور نے فرمائی، صف بندی فرما رہے تھے۔ ایک شخص انصار میں سے حضرت سواد رضی اللہ عنہ، وہ ان کا کچھ پیٹ صف سے باہر تھا، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھڑی ماری اور کہا پیچھے ہو جاؤ۔ انہوں نے میدان جنگ میں کہا میں نے آپ سے قصاص لینا ہے، ایک طرف کفر اور اسلام کا معرکہ جنگ ہونی ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے کہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے مارا، رسول اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ حضور انہیں اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، کہ نبی نے اور تمام نبیوں کی امام نے کہا کہ بدلہ لے لو۔ شکم مبارک سے کرتے کو اٹھایا، وہ شخص آ کے حضور سے لپٹ گیا اور حضور کے بدن کو چوما، اس نے لپٹ گیا۔ اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میرے دل میں تو یہ ارادہ تھا کہ شاید اس جنگ میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور شہادت سے پہلے جسم مصطفیٰ کو چومنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شہادت سے پہلے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ محمد رسول اللہ کی جسم کو میں چوم لوں، ان کا جسم آپ نے جسم سے مس کر لوں۔ صحابہ حیران ہو گئی، اس شخص کی عاشقانہ محبت کو دیکھ کے حیران ہو۔ جنگ کا آغاز کافروں کی طرف سے ہوا غزوہ بدر میں 2 ہجری میں۔ سب سے پہلے عمر بن الحزرمی جو مارا گیا تھا سریہ عبداللہ بن جہش میں، اس کا بھائی آیا عامر بن الحزرمی۔ سامعین محترم، جنگ ہوتی رہی۔ اس جنگ میں حضرت علی نے 21 کافروں کو واسطے جہنم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ ابو جہل اس جگہ قتل کر دیا جائے گا، ایک دن پہلے بتا دیا۔ عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں، امیہ بن خلف یہاں، اور کتب سیرت میں آتا ہے حضور نے باقاعدہ لکیر کھینچی۔ جس جگہ کہ حضور نے نشاندہی فرمائی تھی، جو جگہ متعین فرمائی تھی، ہو بہو اسی جگہ وہی کافر واسطے جہنم ہوئے مارے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ میں ایک ایک فرد کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور جہاں 313 ہوں اور مقابلے میں 1000 ہوں، 313 کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو، جو 1000 آ رہے ہیں ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی ہوں، جو عرصہ دراز سے جنگی ہتھیار جمع کر رہے ہوں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، وہاں ایک ایک فرد کی کیا قیمت ہوگی۔ 2 آدمی آئے، 2 آدمی، ایک کا نام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ایک تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ راستے میں کافروں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ تم نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی، تم نے جنگ میں شرکت، بولیں تم نے جنگ میں شرکت۔ ان لوگوں نے کافروں سے وعدہ کر لیا، کفار مکہ سے، کہ ہمارا وعدہ ہے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن جب میدان بدر میں پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم خواہش مانیں کہ ہمیں جنگ میں شریک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم وعدہ کر رہے ہو، اگرچہ وعدہ تمہارا کافروں سے ہوا ہے، لہذا اگرچہ ہمیں ایک فرد کی یہاں ضرورت ہے، لیکن تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اگرچہ وعدہ تم نے کافروں سے کیا ہے۔ شاید ہندوستان میں عالمی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، آپ ان جنگوں کی ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو یہ معاملات
اور یہ حسن تدبیر اور یہ دفاع عید آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں کسی جنگ میں نظر نہیں آئی. یہ فقط رسول اللہ تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو اگرچہ ہمیں ایک ایک فرق کی ضرورت ہے. دشمن سے کیا ہوا وعدہ اس کو بھی وفا کیا. اور جذبہ ایمانی یہ تھا. غزوہ بدر میں کون سا جذبہ تھا؟ 313,000 کے مقابلے میں نکلے تھے. یہ جذبہ ایمانی تھا. یہ غیرت کا جذبہ تھا. ایمان کی طاقت تھی. 2 نوجوان لڑکے تھے حضرت معاذ اور معوذ. عبد الرحمن بن عوف کے پاس یہ گئے کہ چچا جان ہمیں یہ بتائیے کہ دشمن رسول ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اپنی امور کو دیکھو. کہا سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے وہ ناری. عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا 17 رمضان المبارک کو. جب اشارہ کیا تو دونوں نے ابو جہل کو پکڑ لیا. ابو جہل عام شخص نہیں تھا. کفار مکہ کا سردار تھا. رئیس تھا وہ. اور ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا. بالکل نوعمر لڑکے تھے. ابو جہل جب قتل ہو گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے. کہا ہے دشمن رسول بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے قتل ہونے بھی افسوس نہیں ہے. اب آخری گھڑیاں اس کی چل رہی تھی لیکن یہ افسوس ہے کہ کسی بہادر شخص نے مجھے قتل نہیں کیا. اس وقت بھی مر رہا ہے لیکن اس کا غرور ختم نہیں ہوا. گمنڈ ختم نہیں ہوا. اس کا تکبر ختم نہیں ہوا. اس نے کہا مجھے کسان کے بیٹوں نے قتل کیا. چونکہ یہ 2 معاذ اور معوذ ان کا تعلق مدینہ سے تھا. قبیل انصار قبیلے سے تھا اور وہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. اس نے اپنے مغرورانہ لہجے میں ہی کہا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا. ان کا ایک بازو کٹ گیا. ہڈی کٹ گئی. ایک طرف سے وہ بازو چمڑے کے ساتھ لٹک رہا تھا. یہ پھر پہلا معرکہ جو کفر کے ساتھ لڑا گیا اس کی بات آپ کو سنا رہا تھا. بازو لٹک رہا ہے اور وہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ یہ ایک بازو زحمت کا سبب بن رہا ہے, رکاوٹ ہے, انہوں نے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا, کھینچ کے بازو نکال دی اور ایک ہاتھ کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ قوت کے ساتھ لڑتے رہے. یہ مسلمان بچوں کا غزوہ بدر میں جذبہ تھا. یہ جذبہ ایمانی تھا. یہ اسلام کا جذبہ تھا. یہ رسول اللہ کے دین کو بچانے کا جذبہ تھا. اور ناظرین محترم, حضرت بلال حبشی نے امیہ بن خلف کو قتل کیا جس کے وہ غلام لے چکے تھے. بعد میں ابو بکر صدیق نے کچھ پیسے دے کے ان کو آزاد کروا دیا. ابو لہب کسی بیماری میں مبتلا تھا, وہ تو میدان بدر میں نہیں آ سکا. ابو سفیان مال تجارت لے کر سمندروں کی طرف چلا گیا تھا. ان کے علاوہ جو جتنے بڑے بڑے کفار تھے, کفار کے سردار تھے, وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. اور غزوہ بدر میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمان بس اوقات اس طرح ہوتا کہ تلوار کسی کی طرف اٹھاتے, اس کی گردن میں نہیں مارتے, پہلے گردن کٹ جاتی تھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا. اور یہ کسی کا قول نہیں سنا رہا ہوں, یہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 123, سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے. اذلہ, تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون, اس کے شکر گزار بن جاؤ. استقول آیت نمبر 124 سورہ آل عمران, استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کہ محبوب جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے, مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے, کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب اپنے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. ہاں اگر وہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں اور کافر جوش کے ساتھ ان پہ حملہ ور ہوں تو اللہ تعالیٰ 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائے.
یعنی کہ ممتاز اعلیٰ فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ اسی بدر میں ایک شخص آیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے درخت کی ایک شاخ دی، وہی شاخ تلوار بن گئی، اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن مجید میں 2 مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اللہ نے احسان جتایا۔ احسان جتانے سے اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا۔ رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں منع کرتی ہیں کہ نیکی کر کے نیکی کو جتایا نہیں جائے، احسان کر کے احسان کو جتانا نہیں چاہیے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن کا مطالعہ کریں، 2 مقام ایسے ملیں گے اللہ خود احسان جتا رہا۔ ایک وہ مقام جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے اپنا برگزیدہ رسول مبعوث کیا۔ تو رسول اللہ کا عطا کرنا چونکہ نعمت عظمیٰ ہے، اس پر رب ذوالجلال نے احسان جتایا۔ دوسرا، میدان بدر میں جو اللہ نے اپنی نصرت کو اتارا، اس پہ اللہ نے احسان جتایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جس وقت تم کمزور تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ناظرین محترم، 14 مسلمان غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ کفار جو روزانہ 10 اونٹ کی گوشت کھائے، 10 اونٹ کھایا کرتے تھے، ان میں سے 70 مارے گئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے اور قیدی بنا لیا گیا انہیں۔ سو جب انہیں مدینہ المنورہ قیدی بنا کے لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تھے وہ کافر۔ ان قیدیوں میں رسول اللہ کے ایک سگے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہو کے آئے تھے، چونکہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ حضور کے داماد عاص بن ربیع وہ بھی قیدی بن کے آئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود کھجوریں کھاتے تھے، انہیں گوشت کھلاتے تھے۔ یہ حسن سلوک تھا۔ حضور نے فرمایا جو صحابہ سے رائے مانگی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے کہ اسلام کے خلاف نکلے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ گردنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، ان سے فدیہ لے کے نہیں چھوڑ دیں، اس سے اسلام کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور وہ اس کے سلوک کے متاثر ہو کر اسلام میں قبول کر لیں گے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کی رائے کو مانا، اہمیت دی، اس رائے پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں فدیہ دیں۔ سو جو فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ دیا، اپنی جان چھوڑا دی۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے واقعتاً انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ وہ لوگ بھی تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن انہیں لکھنا آتا تھا۔ حضور نے فرمایا ایسے قیدی 10 مسلمان بچوں کو ریڈ اینڈ رائٹ، لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اور ناظرین محترم، دوبارہ میدان بدر کی طرف ذرا آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہو گیا تو حضور نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ کفار کی لاشیں ایک جگہ جمع تھی، 70 کافر مارے گئے تھے۔ حضور نے ان لاشوں سے خطاب کیا۔ لاشیں سنتی ہیں، لاشیں سنتی ہیں۔ حضور نے لاشوں سے کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شائبہ، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ فاروق اعظم گزرنے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہو جن میں روح نہیں ہے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا جن میں ارواح نہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہو؟ حضور نے کہا اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ بات فقط یہ کہ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کافروں کے مردے سن سکتے ہیں تو کیا ہمارے اولیاء اللہ جو قبروں میں زندہ ہیں وہ نہیں سن سکتے؟ اس سے یہ عقیدہ بھی ملا۔ سامعین محترم، حضور جب واپس سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف آئے تو حضور نے فدیہ مانگا۔ عباس بن عبد المطلب حضور کے سگے چچا تھے، یہ باسی لوگ، ان سے چلے۔ کہا چچا جان فدیہ تم نے فقط اپنا نہیں لینا، 4 آدمیوں کو فدیہ دینا ہے۔ یہ اچھا خاصا سونا لے کر آئے تھے، اور جن لوگوں نے اس فوج کو کھانا کھلانا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے۔ باری باری 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی ایک باری آتی تھی، تو ان کا ابھی تک وہ باری نہیں آئی تھی۔
اور اچھا خاصا سونا بھی لے کر آئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عباس بن عبد المطلب ابھی تک وہ کافر تھے، مسلم نہیں ہوئے تھے، کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور جنگ میں آنے سے پہلے بند کمرے میں، میرے لفظ ذرا سننا، بند کمرے میں کہ سونے کی اینٹیں اپنی بیوی حضرت ام الفضل کو دے کے آگے. ام فضل کون تھی؟ رسول اللہ کی چاچی تھی. بند کسی کو پتہ نہیں تھا، سونے کی اینٹیں انہیں دے کے آ رہے. کہا بچ گیا آگے تو ٹھیک ہے، پھر بھی نظامی زندگی گزرے گا، مارا گیا تو تمہارے لیے یہ کافی ہے وقت گزارنے کے لیے. اب کسی اور کو نہیں پتا تھا اب مدینہ کہاں، مکہ کہاں مدینہ. تو حضور سے یہ کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا چچا آپ میری چاچی ام فضل کو بند کمرے میں جو سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے ذرا وہ منگوائیں. کسی کو پتا نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے. میں کہتا ہوں کہ ذرا غزوہ بدر کو آپ پڑھیں. قرآن مجید نے کہا کہ وما هو علی الغیب بضنین، محمد رسول اللہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے. قیامت تک سب سے بڑا غیب خدا ہے، وہ ان سے نہیں چھپ سکا تو اور کون سے غیب چھپ سکتا ہے. سامعین محترم، حضرت عباس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. حضور کے داماد تھے حضرت عاص بن ربیع، حضرت زینب کا نکاح ان سے ہوا تھا. حضور کی بڑی بیٹی تھی، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ سب کی آواز آئے؟ 4 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ و زہرا، یہ 4 بیٹیاں تھیں. قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ 4 بیٹے. تو زینب کی شادی اعلان نبوت سے پہلے، ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی تو دور اسلام آیا ہی نہیں تھا، عاص بن ربیع سے ہوگی. غزوہ بدر میں وہ بھی شریک ہوئے. اگر چاہو داماد رسول تھے لیکن کفار کی طرف سے وہ بھی آئے، قیدی بن گئے اور ادھر مدینہ میں آ گئے. تو ان سے کہا گیا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے کہا کہ ان سے کس قسم کا فدیہ لیا جائے. حضور نے کہا جس طرح عام لوگوں سے فدیہ لیا جاتا لو ان سے. یہاں ایسی بات نہیں کہ رشتہ داروں کے لیے، قریبیوں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے اور نہیں، یہاں سب کے لیے یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. وہ ایک ہار لے کے آئے. انہوں نے حضرت زینب سے ہار منگوایا. وہ ہار کون سا تھا؟ وہ حضرت زینب کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا. حضور نے دیکھا کہ حضور کی بیٹی کا ہار جو اس کی ماں حضرت خدیجہ نے دیا تھا، حضور کے سامنے پڑا تو حضور کی